نادان ہوں، نا سمجھ ہوں، بیکار ہی سمجھو۔ دل روتا ہے، ہونٹ ہنستے ہیں، فنکار ہی سمجھو۔ ڈیلیٹ کرتے رہیں اپنی زندگی سے کچھ لحظوں کو، کچھ باتوں کو، کچھ یادوں کو، کچھ نامناسب رویوں کو، ورنہ آپ ہینگ ہو جائیں گے۔ جب لگے کہ تمہاری دنیا میں فقط اندھیرے ہیں اور تمہیں تمہارے سبھی اپنوں نے چھوڑ دیا ہے، تو ایک بار اپنے دل کو سورۃ والضحیٰ سے تسلی دو۔ کہو خود سے، والضحیٰ قسم ہے چاست کے وقت کی۔ اے دل، دن کی روشنی کامیابی کی علامت ہے۔ تمہاری زندگی میں روشنی بھی بہت جلد آئے گی۔ خواہشوں کی نارسائی نے جو تکلیف دی وہ چلی جائے گی۔ واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی جب چھا جائے۔ اے دل، غم کی رات ایسی ہی زندگی پہ چھا جاتی ہے کہ اس میں امید کی روشنی دیکھنا مشکل ہی لگتا ہے۔ سسکیوں کی آواز اور اذیتوں کی زیادتی ایسے ہی ہر خوش نصیبی سے دور جاتی سی نظر آتی ہے۔ مگر پھر بھی یاد رکھنا، ما ودعک ربک وما قلی، نہ تو تیرے نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے۔ اے دل، جب لگے کہ ساری دنیا نے تمہیں چھوڑ دیا ہے تو بھی یاد رکھنا کہ سب نے، مالک نے تجھے نہیں چھوڑا۔ وہ آج بھی تیرے ساتھ ہے، وہ آج بھی تجھے ہی محبت سے تکتا ہے، وہ آج بھی تمہیں سمیٹے ہوئے ہیں۔ اس نے آج بھی اپنی رحمت کا ہاتھ تمہارے سر سے نہیں کھینچا۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور تمہارے بعد میں آنے والی زندگی تمہارے پہلے والی زندگی سے بہتر ہوگی۔ اے دل، جو جا چکا ہے ان کو جانے دو۔ ان کے جانے سے بھی نہیں سیکھا تم نے کہ لوگ نہیں، دنیا کی ساری بہاریں تم سے اور تمہارے رب سے، اور تمہارے رب نے تمہارے لیے اس چیز سے جو تم سے لے لی گئی یا تمہیں دی ہی نہیں، اس نے اچھی چیز رکھی ہے۔ تمہارے پچھلے تمام خواہشوں سے اچھے خواب رکھے ہیں، تمام منزلوں سے خوبصورت منزل مقدر میں ہے تمہارا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ تمہارے صبر کا صلہ تمہیں رب دے گا۔ تمہاری دعاؤں کا اجر دنیا دیکھے گی۔ تمہارا رب تمہیں کتنی خوبصورت رشتوں کا راہی بناتا ہے۔ تم دیکھو گے تمہارا رب تمہیں کیسی خوبصورت رشتوں سے ملواتا ہے۔ وہ رستے، وہ لوگ، وہ انعام جیسے پا کے تم مسکراؤ گے۔ اپنا دل اللہ کو دینا، اللہ کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لینا، اللہ کی رضا کو اپنی خواہشات پر ترجیح دے دینا۔ جب آپ اپنی مستقبل کے بارے میں بہت زیادہ سوچنے لگیں تو یاد رکھیں کہ آپ کی قسمت پہلے ہی لکھی ہوئی ہے۔ جو چیز آپ کے مقدر میں ہے وہ آپ کی ہی ہوگی، اور جو نہیں ہے وہ کبھی آپ کی نہیں ہوگی۔ لہٰذا یہ یاد رکھ کر اپنی آپ کو تسلی دیں کہ یہ سب لکھا گیا ہے، اور یاد رکھیں جب تک ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں تو وہ ہمیں صرف وہی عطا کرے گا جو ہمارے لیے بہتر ہے، اور وہ ہم پر کبھی اس چیز کا بوجھ نہیں ڈالے گا جو ہمارے لیے اچھا نہیں ہے۔ یقین کریں کہ چاہے وہ آپ کی زندگی کا سفر ہو، کیریئر، اور جو کچھ بھی ہو، اس نے اسے پوری محبت سے لکھا ہے۔ لوگوں کے محل دیکھ کر اپنے آپ کو غریب مت سمجھو، کیونکہ امیر اور غریب کی قبر ایک جیسی ہوتی ہے۔ دولت کے حصول کی خاطر انسان عبادت میں کوتاہی کرتا ہے اور بہانے بناتا ہے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے، لیکن کامیاب زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، بلکہ کامیاب زندگی یہ ہے کہ آپ کا پروردگار آپ سے کتنا خوش ہے۔
بہترین انسان بدترین حالات سے گزر کر بنتا ہے۔ جس طرح باہر کا اندھیرا انسان سے اس کے دیکھنے کی صلاحیت کو چھین لیتا ہے، اسی طرح دل کے اندھیرے موجود اندھیرا انسان کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے۔ دل روشن کرنے کے لیے نماز اور قرآن پاک پڑھیں، پھر دیکھیے گا یہی دل اذان ہونے پر آپ کو نماز پڑھنے کی آگاہی دے گا۔ یا اللہ ہمیں ہدایت اور توفیق عطا فرما کہ ایسے اعمال کر سکے جو تیری رضا اور حضور کی سماعت کا ذریعہ بن جائے۔ سب سے اچھا ناول، سب سے اچھی تصویر انسان کی اپنی زندگی ہے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر خود کو پڑھیں اور دیکھیں اس میں اصلاح کی کتنی گنجائش ہے، شرط یہ کہ اگر ہم چاہیں۔ تم مانگو، اللہ سے تمہارا مانگنا اچھا لگتا ہے، اسے تم پریشان کیوں ہو؟ کیا اس کی قدرت پر یقین نہیں؟ تم کو وہ تمہاری سہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب تم اپنی ماں کی نیت پر شک نہیں کر سکتے تو اس پر کیسے ہے؟ یقین جو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے، اس سے مکمل یقین کے ساتھ مانگ کر تو دیکھو۔ عرش پر کن کہہ کر ساری دنیا کو تمہارا وسیلہ بنا کر تمہیں نوازا تو کہنا۔ پتہ ہے راحت کب ملتی ہے؟ تمہیں راحت تب ملتی ہے جب تمہیں ہدایت ملتی ہے، جب آپ اللہ سے مخلص دل سے مانگتے ہو، جب آپ دوسروں کے ساتھ برا نہیں کرتے تو اللہ بھی پھر آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے۔ جب آپ کا دل صاف ہوتا ہے تو اللہ خود آپ کا ساتھ دیتا ہے اور کہتا ہے غم نہ کرو، آپ ہی غالب رہو گے، پھر آپ کے مخالف ساری دنیا ہی کیوں نہ کھڑی ہو جائے۔ پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی بھی اللہ کی اطاعت کو نہیں روک سکتا۔ خوبیاں اور خامیاں تو ہر انسان میں ہو سکتی ہے، ہماری سوچ ہے کہ ہماری نظر کس پر پڑتی ہے۔ آئیے عہد کریں کہ ہم دوسروں میں عیب نہیں ڈھونڈیں گے، خامیاں تلاش نہیں کریں گے، کسی کی کمزوریوں کو نہیں اچھالیں گے۔ منفی سوچ رکھنے والا انسان کھڑکی سے باہر دیکھتا ہے تو اس کی نظر مٹی پر پڑتی ہے، اور مثبت سوچ رکھنے والا ستاروں سے سجے ہوئے آسمان کو دیکھتا ہے۔ آئیے مثبت سوچ اپنا لیں۔ زندگی میں ایک خاص انسان ایسا ضرور ہونا چاہیے جس سے آپ اپنی تمام خواہشات کا اظہار کر سکو۔ مقصد خواہشات کی تکمیل نہیں ہے، بس کوئی بڑے مان سے، چاہ سے، اپنائیت سے اور دل سے کہنے والا ہو کہ ہاں ضرور میں ہوں نا۔ آگے پورا ہونا نہ ہونا بات کی بات ہے۔ میں جب حسب و نسب پر فخر کرنے کا سوچتا ہوں تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ڈوبنا یاد آ جاتا ہے۔ اگر میں مال و اسباب پہ نازل ہونے کا سوچتا ہوں تو قارون کا خزانہ زمین میں غرق ہونا یاد آ جاتا ہے۔ اگر میں علم و فن و عبادات پر فخر کرنے کا سوچتا ہوں تو ابلیس کا دھتکارا جانا یاد آ جاتا ہے۔ ایسے میں کانوں میں ایک آواز گونجتی ہے، بس ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے۔ اس آواز کے ساتھ ہی میری سب سوچیں سلب ہو جاتی ہے، سب کچھ بے مایا و بے وقت لگنے لگتا ہے، دماغ سے غرور و تکبر کا خیال ہوا ہو جاتا ہے، اور شدت سے اپنی کم عقلی کا احساس ہوتا ہے۔ پھر سوچتا ہوں میرا رب کتنا کریم ہے کہ جس نے مجھے میری اوقات سے بڑھ کر نوازا، علم و شعور عطا کیا، میرے عیبوں کی پردہ پوشی کی، مجھے وہ بھی عطا کیا جس سے میں واقف بھی نہ تھا۔ خیال آتے ہیں
اپنی پیشانی زمین پر ٹکا کر اس کی عظمت و بڑائی اور اپنی کم عقلی کا اعتراف کرتا ہوں۔ جب ہم تنہائی اور خاموشی میں دعا مانگتے ہیں تو ہم اس یقین کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا اللہ تنہائی میں ہمارے پاس ہے اور وہ خاموشی کی زبان بھی سنتا ہے۔ دعا میں خلوص آنکھوں کو پرنم کر دیتا ہے اور یہی آنسو دعا کی منظوری کی دلیل ہے۔ دعا مومن کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ دعا ناممکنات کو ممکن بنا دیتی ہے۔ اس لیے خلوص دل سے سب کے لیے دعا مانگتے رہیں۔